سنیے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ دی چابی ہاتھ پڑی ہے، فرمایا دروازہ کھولو، کھولیا بتا تو صاف تے پاک کیتا بیت اللہ نو، باہر تشریف لے آئے، چابی ہاتھ اندر ہے بیت اللہ دی، ان سوچ رہنے کہ آج تو بعد چابی کنوں دیواں، عثمان تے آج مسلمان ہویا ہے، بنت الحج کل پہلے چابی ہوندی سی، ہن میں کنوں چابی دیاں، سیدنا عباس آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، چاچا رسول اللہ دا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ چابی میں دے دیو، فرمایا عباس نہیں تو آنو حاجیاں نو جناب زمزم پلان دی ذمہ داری دیتی ہوئی ہے، دو عہدے اسی ایک گھرج نہیں دیتا کر دے، دو عہدے، ایک وزیر اعظم تے دوجا وزیر اعلیٰ، دو عہدے اسی ایک گھرج، دو عہدے اسی ایک گھرج نہیں دیتا کر دے، عباس تسی حاجیاں نو زمزم پلایا کرو، یہ ذمہ داری تو اڈی ہے، چابی میں کسے اور نو دے آنگا، سیدنا صدیق کھڑے نے چابی میں مل جائے، سیدنا عمر کھڑے چابی میں مل جائے، عثمان بن عفان تشریف فرما چابی میں مل جائے، سیدنا علی تشریف فرما چابی میں مل جائے، نبی پاک سوچ رہنے چابی میں کنوں دیاں، کیڑا نو دیاں تے کنوں نہ دیاں، کوئی ناراض ہو جائے گا کس نو دیاں، سوچ رہنے تے فیصلہ جبریل لے کے آگئے، اسمان تو وہی آگئی، پنجواں پارہ ہے سورۃ النساء، جے اہل حدیث بیٹھے ہوتے سویرے جا کے تو ساں تفسیر ابن کثیر پڑھنی ہے، یاسن البیان پڑھنی ہے، جے بریلوی مکتبہ فکر دے ساتھی تشریف فرماؤ تو اڈا آنے نال زیادہ احترام ہے، اہل حدیث نالو میں انہاں دا زیادہ احترام کرنا، جڑے اہل حدیث نہیں ہوندے تے جلسہ سنن تشریف لے آندے نے، تسی واجب الاحترام ہو، واجب الاکرام ہو، میری بات سنو غور نال، لیکن توجہ دیوانا چاہنا، سویرے تو اڑے مسلک دا ترجمہ کن سلیمان، نال نعیم الدین مراد آبادی صاحب دا حاشی ہے، حضرت عامر رضا خان صاحب دا قرآن دا ترجمہ ہے، او پڑھ لینا، پنجواں پارہ سورۃ النساء، یا ضیاء القرآن بریلوی مکتبہ فکر پیر کرم شاہ الازہر بھیر بھی انہاں دی تفسیر ہے، او پڑھ لینا، پنجواں پارہ سورۃ النساء، جے کوئی جماعت اسلامی دا ساتھی بیٹھا ہے تفہیم القرآن پڑھنا، پنجواں پارہ حضرت مودودی صاحب دی تفسیر، پنجواں پارہ میں ادب احترام دا نام لے رہے ہیں کیونکہ میں فرقہ وریت نہیں، میں تو انو دعوت اسلام دے رہا ہوں، توجہ فرمائیے، میں ایک فرقے دا گروہ دا امام اس وقت خطیب بن کے نہیں بیٹھا، میں امت مسلمہ دے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، سارے مسلمان میرے مخاطب نے، توجہ فرمائیے، غور کیجئے، انہوں میں خطاب کر رہا ہوا، میری بات سنیے، یہ دیوبند مکتبہ فقہ نال تعلق ہے، تفسیر ماجدی پنجواں پارہ سورۃ النساء کھولیے، یہ شیعہ کوئی ساتھی بیٹھا ہے، تفسیر نمونہ انہوں دی تفسیر ہے، پنجواں پارہ سورۃ النساء کھولیے، کوئی مسلک رہ گیا ہے تے نام دسو، اہل حدیث ہو تے حسن البیان ابن کثیر پڑھیے، بریلوی ہو تے ضیاء القرآن کنز الایمان پڑھیے، دیوبندی ہو تفہیم القرآن یا تفسیر ماجدی پڑھیے، شیعہ ہو تے تفسیر نمونہ پڑھیے، پنجواں پارہ ہے سورۃ النساء، محبوب بیت اللہ دے دروازے سامنے کھڑے، چابی آپ دے ہاتھ مبارک اندر ہے، اسمان تو جبریل آئے، فرمائے ان اللہ یامرکم، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو محبوب جی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے امانت جس دی ہوئے انہوں واپس کریں دیئے، امانت جی دی ہوئے انہوں دیویں دیئے، محبوبہ وہ پہلے مشرک رہا ہے، کافر رہا ہے، قریش رہا ہے، چابی او دے کو رہی ہے، ہن مسلمان ہو گیا ہے، چابی انہوں واپس کر دے وہ، آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کتھے گیا ہے، محبوب جی او نکرے لگ کے رو رہا، بلاؤ کیوں رو رہے ہیں عثمان، یا رسول اللہ صحابی تے بن گیا، اسلامی تے آ گیا، لیکن چابی تے چھن گئی نہ میرے کول، چابی ہوندی سی بیت اللہ دی، چابی میرے کولو چھن گئی، اج چابی تو سا لے لئی، پتہ نہیں تسی کینوں چابی دیو گے، فرمایا عثمان تیری گل ٹھیک ہے، میں تے دینا چاہتا سا کسے اور نو، اللہ والوں وہی آ گئی ہے، چابی تیری امانت ہے، چابی تیری امانت ہے، چابی پکڑ، عثمان نے چابی پکڑی ہے تے خوش ہویا ہے تے نبی پاک نے اور خوش کر دیتا ہے، بشارت پیسی کیسی پیاری دیتی ہے، فرما عثمان پہلے چابی تنوں کنے دیتی سی یا رسول اللہ قریش نے، آج چھن گئی،
جی ہاں یا رسول اللہ، پہلے قریشیاں دیتی سی، برادری نے دیتی سی، آج چھن گئی۔ جی محبوب جی تواڈے کول چلی گئی، ہن کون تنو دے رہا ہے؟ محبوب جی تسی دے رہے ہو۔ فرمایا سن قیامت تک چابی تیری اولاد ہی رہے گی، قیامت تک چابی تیری اولاد ہی رہے گی، قیامت تک چابی تیری اولاد ہی رہے گی۔ حکومت شاہ سلمان تے محمد بن سلمان دیئے دروازہ نہیں کھول سکدا جب تک عثمان بن طلحہ دی فرزاند نہ آوے۔ ایویں نسل چل دی آ رہی ہے، ایویں نسل چل دی آ رہی ہے۔ بیت اللہ دی چابی جڑا جاندے ہو طواف کر دے ہو تے سنہری دروازہ انہوں جڑا تالا لگیا ہوندہ ہے، او دی چابی جس خاندان کو لے انہوں بنی شیبہ کیا جاندہ ہے۔ عثمان بن طلحہ دا خاندان ہے، انہاں دی اولاد کول چابی رہندی ہے۔ شاہ سلمان بھی آوے بیت اللہ دروازہ نہیں کھول سکدا، او آندے نے دروازہ کھول دے نے تاں بادشاہ اندر داخل ہوندہ ہے، تاں دنیا دا کوئی بھی بادشاہ اندر داخل ہوندہ ہے۔ چابی انہاں کھولنے تے وہ سارے دے سارا خاندان ہی اہل الحدیث ہے۔ حضور بیت اللہ دی چابی سن دے گانے، پھر من دسو جے اسی نہیں اہل حق کون ہو سکدا ہے؟ بیت اللہ دی چابی بھی اہل حدیث کو لے، روضہ رسول دی چابی بھی اہل حدیث کو لے، مصطفیٰ دا مصلی بھی اہل حدیث کو لے، منبر بھی اہل حدیث کو لے، مسجد حرام دا مصلی بھی اہل حدیث کو لے، مسجد نمرہ دی حج دی امامت بھی اہل حدیث کو لے، تو انشاءاللہ قیامت تک رہنی ہے۔ یہ تو دعوت فکر دیتی ہے لوگوں، یہ حدیث تے غور کرو گے تو ایک ایک حدیث جو ہے اس بات کی دلالت ہے اور اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ گروہ جو قیامت تک تہتروں میں حق پر رہے گا وہ یہی گروہ ہے۔ اگر بیت اللہ کی چابی پکڑنے والا، لینے والا، کھولنے والا بھی حق پر نہیں ہے تو پھر میں مان لوں کہ جناب پاکستان والے سارے حق پر ہیں اور وہ حق پر نہیں ہے جو محبوب کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے۔ سمجھنا ہے یہ مسجد آل الحدیث کی ہے۔ آج امام ایک موجود ہے، کل امام بدل سکتا ہے، جو نیا آئے گا وہ اہل حدیث ہوگا۔ امام بدلتے رہیں گے، اس مسجد کا مسلک نہیں بدلے گا، نماز کا طریقہ نہیں بدلے گا۔ محبوب سے لے کر آج تک مسجد نبوی کے امام تبدیل ہوتے رہے، نماز وہی رہی جو مصطفیٰ نے پڑھی، وہی رہی جو مصطفیٰ پڑھتے گئے۔ ایک امام دوسرے سے نماز لیتا گیا اور آج تک آمین گونج رہی ہے جس طرح یہاں گونج رہی ہے۔ یہ وہ دلائل ہے جس بنیاد پر میں اہل الحدیث ہوں اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان سارے بستیوں، ہستیوں اور ان فرقوں سے جان چھڑا کے کتاب و سنت کو پڑھیے اور سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔